ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. اور میں بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں آپ کی ہیلتھ سے ریلیونٹ, اور ایوری فرائیڈے جو ہے کوئی نہ کوئی ہم ایک ٹاپک لے کر آتے ہیں, اور آج ٹاپک ہے وہ ہے پائلس اینڈ فشر. جب آف کورس کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, قبض بہت زیادہ ہوتی ہے, ریزن آف کورس آگے چل کے یہ بہت بڑی ڈیزیز بھی بن سکتی ہے, لائک کینسر بھی ہو سکتا ہے. اس کو اتنا ایزیسٹ نہ لیں. کھان پین میں ہم لوگ کبھی کبھی ارریگولر حرکتیں کرتے ہیں اور ایسی چیزیں کھاتے رہتے ہیں جو ہمارے اسٹمک جو ہے وہ بیچارہ جو ہے نا اس پہ برڈن زیادہ پڑ جاتا ہے. اور ہم لوگ اپنے کھانے پینے میں ایسیڈیٹی ٹائپ کے کھانے جن میں بہت زیادہ اسپائس ہوتا ہے, اور فاسٹ فوڈ ہو گیا, بہت زیادہ رائس کھا رہی ہے, کچھ ایسی چیزیں جو ہم لوگ صحیح طرح چباتے بھی نہیں ہیں اور نگل جاتے ہیں, وہ جا کے ہمارے اندر پرابلم کریٹ کرنا شروع. جب کوئی چیزیں انفیکشن کے طور پہ اندر کریٹ ہوتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی آرگن کو ہٹ کرتی ہیں. لیکن اگر میں آف کورس جب بات کر رہی ہوں آپ کے پائلس کی یا فشر کی, اس کی ریزنز کیا ہیں, وجہ یعنی کہ کیا ہو سکتی ہے, اور لاپرواہی سے یہ کون سی تکلیف میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں, کیا ہماری اس کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. یہ بہت ہی سارے سوالات ہیں. آف کورس جب ٹاپک کی بات کرتے ہیں, اور فرائیڈے میں ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر پرسن موجود ہوتے ہیں. اگر میں حکمت کی بات کروں, طب نبوی کی بات کروں, پھر آف کورس ایک جدی پشتی آف کورس جو لوگ ہوتے ہیں جو حکمت کو لے کے چل رہے ہیں, ان کے آباء و اجداد, ان کے والد, ان کے دادا پر دادا, پھر قدیمی نسخے جو ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں. اور یہ جو قدیمی نسخے جو ہوتے ہیں وہ ہم اکثر اپنے گھر میں اپنے دادا نانی جب کچھ کہتے تھے, شہد چاٹ لیں, کالی مرچیں, دکنی مرچیں, اور جی یہ اجوائن, یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا. یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کے پاس قدیمی نسخے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں. اور طب نبوی میں ایک بڑا نام, شارٹ فارم میں یہ کہوں گی, طب نبوی اور حکمت میں ایک بڑا نام ماشاءاللہ, انہوں نے بہت ساری سندیں میں کہوں گی سرٹیفائیڈ ٹو انٹرنیشنل لیول. تو شارٹ فارم میں یہ کہوں گی آکسفورڈ کیلیفورنیا, اور انٹرنیشنل لیول پر ان کے جو ہیں وہ میڈیسنز, چائنیز, ہومیوپیتھ اور تمام ہاربل, ان تمام جو ہیں سرٹیفکیٹس انہوں نے لیے ہوئے. اور میں یہ کہوں گی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں ایوری فرائیڈے ہیں ڈاکٹر پروفیسر حکیم عسکری صاحب, اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے پائلس اینڈ فشر. جی ویلکم کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب, السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کی رحمت ہے, کرم ہے, خیرات. جب آپ آتے ہیں نا یقین کریں مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو بہترین نالج ملنے والی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, آج کا موضوع ہمارا انتہائی اہم ترین موضوع ہے جسے آپ کبھی نظر انداز نہیں کیجیے گا, کیونکہ فشر اور پائلس, یس, اسے طبی زبان میں بواسیر, بادی یا خونی بواسیر بھی کہتے ہیں, یس, اور فشر کو نواسیر کہتے ہیں. اوکے, یعنی بواسیر اور نواسیر, نواسیر مین ناسور. تو یہ دو چیزیں جو ہے انتہائی تکلیف دہ, اذیتناک اور ناقابل برداشت ہوتی ہیں. محفل میں آدمی بیٹھنے وہ نہیں ہوتا, قابل نہیں رہتا, اس لیے کہ اس کو مسلسل توجہ جو ہے وہ اس تکلیف کی طرف ہوتی ہے جو اس کو مسلسل بیٹھنے میں محسوس ہوتی ہے. تو اس اذیت سے بچنے کے لیے آج ہم آپ کو وہ راز, وہ پوشیدہ چیزیں بتاتے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ ان مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر اس کو مزید پالیں گے, اس مرض کو مزید آپ معمولی سمجھیں گے, تو یہ مرض آپ کو بستر پہ لٹا دے گا, اور نہ صرف جیسے کہ بتایا کہ یہ ہیبت ناک صورت اختیار کر کے آپ کو کینسر میں مبتلا کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو میں ابھی آپ کو ان کے علامات بتاتا ہوں, اس کی علاج بھی بتائیں گے, اور اس کے بارے میں جو پرہیز ہے وہ اس پر بھی آپ کو اویئر کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ مرض ہوتا کیا ہے. بالکل ٹھیک. یہ مرض ایسا ہے کہ اس میں دو قسم کی, میں نے کہا کہ بواسیر جو ہے وہ دو قسم کی زیادہ معروف ہیں. مثلا ایک میں وہ بواسیر جو خونی کہلاتی ہے, جس میں مقد میں یعنی اجابت والی جگہ پر جو ہے وہ
موقع نکل آتے ہیں، مسے نکلتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری ایک بواسیر ہوتی ہے جس میں انگور کے گچھے کی طرح باریک باریک دانے ہوتے ہیں اور وہ مقد سے باہر آتے ہیں، یعنی ریکٹم سے اس کا باہر آ جانا یہ بھی بڑا تکلیف دہ امر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح خشک بواسیر ہوتی ہے، یعنی اس میں جلن ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، عجابت کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور قبض کی صورت جو ہے وہ زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ عموماً جن لوگوں کو قبض رہتی ہے، یا وہ لوگ جو مرچ، مسالے، اچار، چٹنی، گوشت، جنک فوڈ اور اسی طرح چٹپٹی اشیاء کا شوق رکھتے ہیں، گوشت کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی فشر یا بواسیر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنی غذا کو نارمل رکھنے سے ہی آپ ان امراض پر جو ہے وہ کنٹرول پا سکتے ہیں۔ اب فشر کیا ہے؟ فشر جو ہے وہ عجابت والی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک جگہ پیچھے کی طرف سائیڈوں پر، وہاں پر ایک دانہ سے نکل آتا ہے، پھر وہاں پر وہ دانہ جو ہے پھولنا شروع ہوتا ہے اور پس اور خون جاری رہتا ہے۔ جب آپ بد پرہیزی کریں گے، جس دن آپ نے انڈا، مچھلی، گوشت، مرچ، مسالے، اچار، چٹنی اور ایسی بد پرہیزی شروع کر دی، اور خاص طور پر بڑا گوشت جو ہے یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا، تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر وہ پس بھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب پس نکل جاتی ہے تو آدمی کو سکون ہوتا ہے۔ یہ فشر کی ایک جو ہے وہ علامت آتی ہے آپ کے سامنے۔ اب ایسی جو امراض ہیں، ان امراض کو پر آپ اپنے کنٹرول کس طرح پا سکتے ہیں؟ بنیادی چیز ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے غذا۔ روزمرہ کی زندگی میں آپ ان چیزوں کا استعمال بند کر دیجئے جو میں ابھی بیان کیا ہے، مثلا مرغی کا گوشت یا بکرے کا گوشت، اسی طرح گائے کا گوشت، انڈا، مچھلی، گرم چیزوں کا استعمال کم کر دیجئے۔ گھیا، توری، شلجم، ٹینڈے، کدو، لوکی یہ زیادہ زیادہ استعمال کریں۔ اسی طرح صبح نہار آپ اسبگول کی بھوسی یا تخم بالانگو، تخم ریحان جسے کہیں گے، جی جی، وہ 1 چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اسبگول کی بھوسی 1 سے 2 چمچ صبح نہار اور شام کو 2 ٹائم استعمال کیجئے۔ جو کا دلیا، سابودانہ، کھچڑی اور دہی کا استعمال آپ زیادہ رکھیں، اور یہ احتیاط کیجئے کہ جس جگہ آپ بیٹھتے ہیں، جہاں آپ کی سٹنگ ہے، کیا اس جگہ پر ریکسین ہے یا فوم ہے؟ یہ بھی بواسیر کو اور فشر کو بڑھانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اب وہ بات بتاتے ہیں جو کسی کو نہیں معلوم ہوتی، عموماً تو وہ لوگ ان کی سٹنگ کس پر ہونی چاہیے؟ دیکھیں، عموماً جو لوگ اکثریت جو ہے وہ جب آفس میں، دفتر میں جاتے ہیں تو وہ یا تو گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو گاڑی کی سیٹس بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو ریکسین سے بنی ہوتی ہیں، یعنی کہ پلاسٹک والی اس پہ نہیں بیٹھے۔ جی ہاں، یہ اس میں مرض میں اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے موٹر سائیکل پہ مسلسل لوگ سفر کرتے ہیں، گرمی میں موٹر سائیکل کی سیٹ جو ہے یا گاڑی کی سیٹ انتہائی گرم ہوتی ہے، تو اس کے نیچے فوم وغیرہ رکھ کے بیٹھے؟ نہیں، فوم تو اور تو پھر کیا رکھیں؟ فوم جو ہے وہ گرمیوں میں گرم، سردیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کیا یوز کریں؟ کاٹن کا ٹاول رکھیں، اچھا، یا بیت کی سیٹ رکھیں۔ بینت کی، ہاں جی، اوکے، بیت جو ہے وہ بالکل اس کے نیچے سے ہوا وغیرہ لگتی رہتی ہے، کاٹن، اور جو ہے پسینہ خشک ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو پسینہ مسلسل آتا رہے گا اور وہ جگہ گرم رہے گی تو پائلز میں اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کا ایک اور چیز بھی بتائیں، یہ بھی بتائیں جو لوگ کپڑے جو پہنتے ہیں، اچھا آپ نے بتایا، میری نالج میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پھر کپڑوں میں بھی لازمی بات ہے کہ کپڑے بھی آپ کے کاٹن کے، جیسے جینز پہنتے ہیں لڑکے، کاٹن کے کپڑے ہونے چاہیے، لوز کپڑے رہنے چاہیے۔ جینز بھی اگر پہنتے ہیں تو جینز بھی آپ کی لوز ہونی چاہیے، بالکل ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے کپڑے جن میں آپ کا پسینہ خشک ہو جائے، اچھا ٹھیک، ایسے کپڑے پہنے۔ اور پھر یہ کہ عموماً سردیاں جب آتی ہیں تو بھی یہ مرض بڑھ جاتا ہے، کیونکہ لوگ سردیوں میں عموماً
कपड़े ऐसे पहन गर्म ग़िज़ाएं भी खाते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ओह। ऊन का ट्राउज़र वगैरह जिसमें या ऐसी ट्राउज़र जिसमें नायलॉन मिला हो, यस तो ऐसे ट्राउज़र जो है वो बहुत तकलीफदेह होते हैं, वो आपके मर्ज़ में इजाफा कर देते हैं। ओके कोशिश करें कि कॉटन की शलवार, कुर्ता या आप ऐसे कपड़े पहने जो जिसमें हवा क्रॉस हो सके। ये चीजें हैं जो हम ये समझते हैं कि इन अमराज में अच्छा, क्या हम कह इजाफे का सकते बायस हैं बनते हैं। कि गर्म चीजें हमारी पाइल जो हम लोग इंटेक करते हैं, मैं एक क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स एक अवेयरनेस मिलती है कि जो चीजें हम गर्म जिनकी हिद्दत है, हम ये कह सकते हैं अब जैसे फिश है, चिकन है, बड़ा गोश्त है, बकरे का गोश्त है, ये सारे मीट्स हैं जिनमें ओमेगा भी मौजूद है, जिनमें हम ये कहेंगे कि हमें ज़्यादा प्रोटीन मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें जब हम इंटेक करते हैं तो हमारा जो स्टूल पास करने की जगह है या कब्ज बढ़ाती है या फिशर या पाइल्स को बढ़ाती है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल तमाम गर्म हिद्दत वाली बिल्कुल बिल्कुल इसमें चूंकि मिजाज में तबीयत में गर्मी शदीद आ जाती है और आंतों में जो है इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है ओके और इसी की वजह से आंतों में जब मतरूब यानी वर्म हो जाता है, अच्छा, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो वो आगे बढ़कर वो मकद में अजाबत वाली जगह पर, स्टूल वाली जगह पर जो है वो रेशिस पैदा करती हैं और जैसे ही आपको ये ऐसा महसूस हो कि वे स्टूल पास करते हुए आपको तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है, तो अपनी ग़िज़ा में फौरी तब्दीली ले आए। जूसेस, फाइबर, सब्जियां, जी हाँ, इनकी तरफ आ जाए। ओके। मतलब लौकी का आप सूप बनाएं, लौकी का रायता बनाइए, लौकी का सालन बनाएं, पतला शोरबे वाला फायदे। सालन बनाएं, कद्दू, घिया, तोरी, टिंडे ये इस्तेमाल शुरू कर दीजिए तो इंशाल्लाह आप फौरी तौर पे उसको कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज जो है, अब मैं इलाज की तरफ आता हूँ। सर इलाज और आपकी कुछ होम रेमेडीज बड़ी मशहूर है, लोग बड़े पूछते जी, हैं, आप बताइएगा कहवा क्या इस्तेमाल करें, खाने को कौन सी होम रेमेडी जो घर में अगर चीजें हैं हम उनका कैसे इस्तेमाल कर जी सकते हैं? यस बिल्कुल। तो इसमें जो है बुनियादी तौर पर जो है वो आपको इब्तदाई स्टेज पर कंट्रोल करना बिल्कुल ठीक, आसान हो जाता है और जब ये बढ़ जाए मसला तो फिर आपका मसाइल अस्तान खुल जाता है। बिल्कुल मसाइल मुख्तलिफ तकलीफ, रात का सोना, सुबह का बैठना, चलना फिरना, हर अमल जो है वो आपको आपकी उसकी तकलीफ की शिद्दत आपके चेहरे पे तासुरात पैदा करेगी और वो चेहरा जो है वो उसमें भी आपकी कैफियत जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती है। बिल्कुल तकलीफ ठीक में है, आपका आदमी को पता नहीं होता कि उसका चेहरे की कैफियत क्या होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब आ जाए इसका इलाज। ओके मूली इस मौसम की बेहतरीन ग़िज़ा है। ओके मूली खुदावंद ताला का एक वो अतिया है जो आपके मैदे को साफ करता है, आंतों को साफ करता है, जिगर को के फेल को दुरुस्त करता है, जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है, मैदे की जलन और निज़ाम हज़म को बेहतर करता है और इसी तरह आंतों के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, आंतों की सफाई करता है, आंतों से टॉक्सिन्स निकालता है। वाह और जबरदस्त, मूली हमेशा नाजरीन पत्तों समेत इस्तेमाल करें। मूली को सलाद के तौर पे इस्तेमाल करें, पत्ते और मूली। इसी तरह मूली की भुजी बनाएं और इसी तरह आपको एक और इसका इलाज बताता हूँ कि रात को मूली काट कर आप उसको ओस में रख दीजिए। ऊपर छन्ना रख लें, हाँ, लाजमी है कि कवर ढक करना लें, जरूरी। ओस में रखें ताकि छलनी हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो उसे ढक दे। मगर उसको और जब रात को रखेंगे ओस लगती है। ओस लगेगी और अगर चांद की रोशनी भी उस पर पड़ जाती है हाय, हाय। तो वो सोने पे सुहागा उसका ओके। होता है और यूं सुबह निहार उठते ही आप वो मूली खूब चबा कर खाइए। दूसरा, मूली का जूस निकालें, जैसे गाजर का रस निकलता ओके। है, ऐसे मूली का जूस निकालें। पत्तों के और- साथ? नहीं, अच्छा सिर्फ सिर्फ मूली, ओके ओके सिर्फ मूली, उसका जूस निकाल कर उसको सुबह निहार जो है एक मूली का जूस निकाल कर उसे पीजिए। ये भी आपके बवासीर को, खूनी बवासीर को ख़ास तौर पर ये कंट्रोल करना शुरू कर देती है। और अब आ जाइए मूली के पत्ते। मूली के पत्तों को उबालिए, वो उबाल के उसका पानी जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल करें। ओके अब और भी इलाज बताता हूँ, नाज़रीन नोट करते चले जाइए। जब भी मेरा प्रोग्राम देखें तो ये चीज़ें
नोट कर पेपर लीजिए पेन लेके बैठे। और वैसे भी इसको रिपीट कर लीजिए यूट्यूब पे जो है वो आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अच्छा, एक प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दूं ताकि लोग पेपर पे आपके जो डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब जो हैं इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की होम रेमेडीज़ बता रहे हैं। पेपर पेन लेके बैठे। अभी हम लोगों ने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम अभी वापस आएंगे और डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब मेरे साथ हों।